تو وہ بن جاتی ہے سوسا. سوس مین گھوڑا اور سوسا گھوڑی. تو یہ جو لفظ ہے یہ حوا اپنی ترکیب میں مؤنث معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بطور مذکر کے استعمال ہوتا ہے. علامہ ارنسٹ پال جو ایک بہت ہی مشہور زمانہ ایک کیتھولک ایک اسکالر ہے, انہیں کی کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے پیدائش عالم. تو وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ خدا کسی جنس کی کوئی نوع نہیں ہے, یعنی خدا مذکر مؤنث نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی مطلب جہاں ہم فادر لفظ استعمال کرتے ہیں آور فادر thou art in heaven, تو کچھ کوئی ایک سوچ اس طرح کی بھی آئی ہے کہ یہ حوا اسم مؤنث ہے تو لہذا اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے our mother thou art in heaven. تو کچھ چرچز ہیں جو فلپائن یا اس سائڈ پہ وہ کچھ یہ مدر کا سیدھا استعمال کرتے جی میں نے. تو ایکچوئل جو ایک میسکولن اور جو فیمنن ہے نا, جو یہ تذکیر و تانیث ہے جینڈر, یہ امتیاز ہے انسانوں میں, یہ مخلوق میں یہ امتیاز ہے. خالق اس حد سے بالا بیون ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو عام معنی میں نہ وہ مذکر ہے اور نہ وہ مؤنث ہے, لیکن اسے مذکر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اسم معرفہ اور اسم نکرہ, یہ جو اسم کی دو اقسام میں ہم ایک خاص نام, اسم معرفہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے صرف ایک چیز کے لیے, کسی ایک شخص کے لیے. جیسے آپ کا اپنا ہی نام ہے, جیسے نیر نام ہے. تو ہم سب انسان ہیں لیکن ہمارا اپنا اپنا نام ہے, ٹھیک ہے نا. تو نام جو ہے یہ یعنی جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اینٹھنی لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہ جوشوا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہ نیر یا سنیر, تو یہ آپ کا پرسنل نیم ہے, اسم معرفہ کہلائے گا. سنیل کوئی اور نہیں, دوسرا نہیں ہو سکتا, جوشوا کوئی دوسرا نہیں ہے. پھر اگر ہم نام ہے تو پھر آگے بلدیت جو ہے وہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یشو بن سراخ ہے تو یشو بن نون ہے دونوں یشو لیکن بلدیت میں پھر آگے مدد کرتے ہیں. تو اسی طرح اسم معرفہ صرف ایک ہی شخص کا نام ہوتا ہے, وہ خاص ہے, اسم خاص. لیکن ہم سب پر انسان کا اطلاق ہے اور اسے آپ کہیں گے اسم نکرہ. آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, ہمیں سب جو یہاں بیٹھے ہوئے سب ہم انسان ہیں. تو یہ لفظ جو انسان ہم استعمال کر رہے ہیں یہ نام ہے, لیکن یہ نام ہے کسی جنس کا, نوع کا. انسان ہم سب, یعنی ہمارے درمیان جو صفت مشترکہ ہے, ہم سب انسان ہیں, لیکن اس میں مختلف کیا ہے, شخصیت. اور نام شخصیت کا ہے, اسم نکرہ شخصیت کا نام ہے, جو ایک شخص کو یعنی ہم میں سے ہر ایک کو نام جو ہے ہمارا وہ ممتاز کرتا ہے. تو اگر عام معنی میں دیکھا جائے خدا کے حوالے سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے حوالے سے, تو یہ حدود بھی جو ہیں یہ محدود اشیاء کا ہی خاص آپ سمجھ لیجیے اس کو, لیکن خدا تو نہ محدود ہے. تو لہذا عام معنی میں نہ تو اس کا کوئی اسم نکرہ ہے اور نہ کوئی اسم معرفہ ہے, لیکن اس کا جو اسم معرفہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ حوا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یعنی خروج کی کتاب میں جو خدا نے اپنا نام بتایا موسیٰ کہ جب ہم مصر جائیں گے تو مصر میں پہلے ہی بہت سارے گاڈز تھے, ان کا ایک تعارف بھی تھا, ان کی ایک ڈیفینیشن تھی, ان کی ایک خاصیت تھی. تو وہ پوچھیں گے تمہارے خدا کا نام کیا ہے, تو پھر خدا نے کہا تھا کہ ان کو کہنا کہ جو ہوں سو میں ہوں نے تمہیں بھیجا ہے. سو یہاں پر جو خدا نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہے وہ ہے اخ, یہ اشر اخ
اور یہ جو لفظ ہے اس کا مختلف ترجمہ کیا جاتا ہے. آئی ایم بھی کیا جاتا ہے. آئی ایم دیٹ آئی ایم, میں جو ہوں سو میں ہوں. تو یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہوں جو اسم یہ اس میں یہ فعل مضارع ہے, یہ ہوں جو ہے اس ہوں میں یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس میں ماضی کا مفہوم بھی موجود ہے, اس میں مستقبل کا بھی مفہوم موجود ہے. یعنی یہ وہ ذات ہے جو ماضی اور مستقبل دونوں پر محیط ہے, ماضی اور مستقبل کا خالق ہے. یہ کائنات کا زمان و مکان کا خالق ہے. میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے. تو یہاں پر اب خدا اپنا نام جو متعارف کروا رہا ہے وہ کیا نام ہے؟ میں ہوں, آئی ایم. اور 7 اسٹیٹمنٹس جو ہیں کرائسٹ کی ہے, جس میں مسیح نے اپنے لیے آئی ایم کا لفظ استعمال. میں ہوں زندگی کی روٹی, میں ہوں دروازہ, میں ہوں, ٹھیک ہے نا, راہ حق اور زندگی میں ہوں. تو یہ جو میں ہوں کا جو ایک لفظ کا استعمال ہے, دراصل یہی روٹ ہے ڈیوائن. اس میں ڈیوینٹی کا ایک دعویٰ موجود ہے, ڈیوینٹی کا دعویٰ. تو یہوہ لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا, اس میں ایک پرابلم یہ کریٹ ہوا کہ ایک حکم آ گیا کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ اگر خدا کا نام کہیں غلطی سے بے فائدہ ہمارے منہ سے نکل گیا تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہوں گے, سزا ملے گی. سو اس کے احتیاط میں انہوں نے کارا اور کتبہ ایجاد کیا. کارا اور کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا یہوہ ہے. کارا پکارا جائے گا, بولا جائے گا. ادونائی لکھا یہوہ ہوتا تھا, پڑھتے ادونائی تھے. پھر شیم, اب جو لفظ استعمال وہ کرتے ہیں شیم لفظ استعمال, شیم مطلب انگلش والا نہیں, اسم جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. نو کے بیٹوں میں سے ایک کا نام سیم بھی ہے نا, تو یہ وہ لفظ شیم کا مطلب نام, نیم. اور نام جو ہے یہ اختیار کو, حضوری کو اور فیم کو, اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. تو خدا کے نام پر ایک یہ لمبی چوڑی ایک وضاحت ہے یہوہ. تو پھر انہوں نے لکھا ہوا یہوہ ہوتا تھا, پڑھتے وہ اس کو کیا تھے؟ ادونائی. ادونائی کے علاوہ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ادونی. ادونائی اور ادونی جو ہے یہ نون کے نیچے, اس کے نیچے لگتی ہے خیرک, اور ادونائی میں لگتی ہے پاتا. ادونائی خاص طور پر جو ہے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے ادونائی. اور ادونی جو لفظ ہے یہ عام طور پر استعمال ہوا جہاں پر آقا, میرے آقا, یا اس طرح سے کوئی بھی جو ہے وہ آگے اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, اب یہ جو زبور نمبر 110 پر جو ہے نام یاہوے یا نام یہوہ لادونی, کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا. تو یہاں گریک جو ورڈ ہے یہاں پر دونوں مقامات پر کوریوس ہے. گریک ورڈ کوریوس ہے جس کے معنی ہے لارڈ, مالک, آقا کے معنی ہے. اچھا, یہ جو لفظ ادونی ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو ادونائے جو ہے یہ یہوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ, پاتخ کے ساتھ, نون کے نیچے زبر ہے, اور ادونی جو ہے اس کے نون کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. تو یہ زیر اور زبر کہتے تھے کہ زیر زبر کی ہیر پھیر سے سارا معاملہ زیر زبر ہو جاتا. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی نقطے سے محرم سے مجرم بناتے ہیں. تو زیر اور زبر کا بڑا عمل دخل ہے زبان داری.
تو ادونی جو لفظ ہے، اب یہاں سے پھر جو لوگ کرائسٹ کی جو الوہیت ڈیوینٹی کا انکار کرنے والے جو افراد ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ادونی ہے. کرسٹوڈیلفینس جو ہے وہ چونکہ کرائسٹ کی ڈیوینٹی کو نہیں مانتے اور صرف ہیومن مانتے ہیں، ہیومینٹی کو مانتے ہیں، انسانیت کے قائل ہیں مسیح کی. تو جب ہم یہاں سے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں یا یہ زبور نمبر 110 کی دلیل پیش کرتے ہیں، تو وہ ہمیں پھر یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ ادونی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ادونائی اور ادونی کا مطلب ہے، ادون کا مطلب ہے لارڈ، ادونی کا مطلب ہے مائی لارڈ. یہ صفت نسبتی لگی ہوئی ہے، مائی لارڈ. جیسے اسم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو لگ جاتی ہے نا آخر میں، تو پھر یہ صفت نسبتی بن جاتی ہے، میرے کے معنی. تو ادون لفظ جو ہے، ان دونوں ورڈز کا جو روٹ ہے وہ ادون ہے. ادون کا مطلب ہے لارڈ، اور ادون لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ سایہ نبی کے صحیفے میں ادون لفظ استعمال ہوا ہے، زبور کی کتاب میں خدا کی. اچھا، اب اس کی جو ادونی کا جو ایک آگے جو کرائسٹ کے حوالے سے جب گریک میں آ جاتے ہیں تو دونوں جگہ کیوریوس لفظ آ گیا، کیونکہ سیپٹوجینٹ کا استعمال ہوا ہے. متی کی انجیل نے بیس کیا ہے سیپٹوجینٹ کو. سیپٹوجینٹ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، تو اس میں وہی زبور نمبر 110 میں ایپن کوریوس ٹو کریوس. اچھا، اب اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک کوریوس سے تو مراد یہوہ ہے، یہوہ ہے. دوسرے کوریوس سے مراد کیا ہے؟ تو دوسرے کیوریوس جو سے مراد یہ ہے کہ مسیح نے یہاں سوال کیا کہ تم مسیح کو کیا کہتے ہو، کہ کیا وہ داؤد کا، کیا وہ ابن داؤد ہے، داؤد کا بیٹا ہے؟ کہتے ہاں ابن داؤد ہے، وہ داؤد کا بیٹا. لیکن اب یہ مسیح حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو خود اسے خداوند کہتا ہے. داؤد جو نبی ہے، ایک عظیم بادشاہ ہے، وہ تو اسے کہتا ہے کوریوس، خداوند کہتا ہے. تو پھر اب یہاں پر کیا نتیجہ اخذ ہو رہا ہے کہ وہ خداوند داؤد ہے. اگر مسیح جسٹ ہیومن ہے، صرف انسان ہے، تو پھر وہ خداوند داؤد نہیں ہو سکتا. ابن داؤد تو ہو سکتا ہے، خداوند داؤد کیسے ہوا؟ خداوند داؤد نہیں ہو سکتا. خداوند داؤد سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ تو خود بادشاہ تھا، اس کے اوپر ایک بادشاہ ہے. تو اب یہاں کرائسٹ اپنی ڈیوینٹی کو واضح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ابن داؤد ہے تو اس کی ہیومینٹی ہے. ایز ہیومن ہی واز سن آف ڈیوڈ، اینڈ ایز گاڈ ہی از ڈیوڈز لارڈ. خداوند داؤد، داؤد کا خداوند ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مسیح یسوع نے جو مسیح کی جو فضیلت، مسیح کے جو اقوال ہیں اس حوالے سے، اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو تیری عمر 50 برس کی نہیں ہوئی. تو پھر تو کیسے اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں ابراہم سے پہلے. اور اگر یہ اسٹیٹمنٹ اس قسم کا نہ ہوتا تو اس پر اس قسم کا اعتراض بھی نہ ہوتا. یہودی مذہب کے معاملے میں بہت باریک بین تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ مسیح کیا کہہ رہے ہیں. مسیح تو اپنے پری ایگزسٹنٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر مسیح صرف انسان ہے تو پھر ابراہم سے پہلے تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے ڈسٹنس ہے، ٹائم ڈسٹنس کتنا ہے بابا ابراہم میں اور مسیح میں؟ ٹائم ڈسٹنس ایز ہیومن، بحیثیت انسان، بطور انسان، مسیح کا اور ابراہم کا ٹائم ڈسٹنس 2000 سال کا فاصلہ ہے. ابراہم 2000 سال پہلے ہے مسیح سے بحیثیت انسان، تو اس سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے اگر ہے تو وہ کیسے، کس لحاظ سے اس سے پہلے ہو سکتا ہے؟ خدائی کے جی خدائی کے حساب.
بحیثیت خدا بابا ابراہم سے پہلے. پھر مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ سبا کی ملکہ سلیمان کی حکمت سننے آئی، لیکن یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا. میکائیل بھائی ادھر دیکھو، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. نینوا کے لوگوں نے یونا کی بنیادی پر توبہ کر لی، لیکن یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. ہیکل خدا کا گھر ہے، اور مسیح کہہ رہے ہیں یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ سب جیسا بیمار لوگ بیٹھے، کہ کیسے کوئی محض انسان یہ سارے دعوے کر سکتا؟ یہ سارے دعوے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب تک کہ اس کی الوہیت کا حوالہ نہ ہو، کبھی بھی اس قسم کے دعوے جو ہے وہ، یا تو وہ پھر یہی ہوگا کہ یہ شخص محمود الحواس ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ یار مطلب معذرت کے ساتھ کہ کوئی یہ پاگل ہے. تو مسیح پاگل تو نہیں تھے. مسیح تو وہ تو لوگ تو کہتے تھے کہ یار یہ آپ پہ سے باہر ہے، آؤٹ آف سینس ہے. یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں بدرو ہے. یہاں تک کہتے تھے. تو لیکن مسیح نے یہ، اب مسیح کہہ رہے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. اب یہوے کا جو مطلب وہ اس میں زندگی کا مفہوم بھی موجود ہے، اور مسیح کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور نہ صرف یہ کہا نہیں مسیح نے کہ میں زندگی ہوں، بلکہ ایک مقام پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی دینے کا بھی اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. تو جس کا زندگی لینے اور دینے پر اختیار ہو، آپ اس کو صرف انسان کہیں گے؟ نہیں، صرف انسان کا یہ خاصہ نہیں ہو سکتا. انسان زندگی نہ لے کر پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا نہ موت اس دنیا میں آنے پر کوئی اختیار ہے اور نہ اس دنیا سے جانے پر کوئی اختیار ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میرا زندگی پر اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اور اس کو دینے کا بھی اختیار ہے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ یہی ہے وہ یہی ہے وہ. ثابت کیا. پھر یہ نہیں کہ وہ اچھا. دوسری بات، قیامت کا معاملہ ہے. مریم اور مرتھا سے گفتگو ہو رہی ہے. مسیح کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا. ہاں، قیامت کے روز جی اٹھے گا. اٹس مین کہ ان کا قیامت پر یقین تھا. ہاں، قیامت کے روز. اب مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. اچھا، اب مسیح بات کر رہے ہیں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، مستقبل قریب کی بات کر رہے ہیں. کبھی مظاہرہ ہوگا یہاں پر خدا کی قدرت کا. وہ چلی گئی مستقبل میں. تو اب یہاں مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. آج زندہ کر دوں یا کل زندہ کروں، یہ میری مرضی. اور یہ یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے دعا کر کے مردے کو، لازر کو زندہ نہیں کیا. اس نے زندہ ہے، اے خداوند میں دعا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ لازر کو زندہ کر دے. ایسے زندہ نہیں کیا. اب وہ جو لاٹھی والا، آپ کا بھی وہ میں بتاؤں گا، وہ لاٹھی والا جو معاملہ ہے اس میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ ڈال رہے ہیں لاٹھی، سانپ بن رہے ہیں، لیکن پیچھے قوت اور قدرت کس کی کام کر رہی ہے؟ خدا نے کہا تھا نا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب وہ لاٹھی سانپ بن گئی. مصر کے جادوگروں نے سانپ تو بنایا، لیکن اس سانپ کو لاٹھی نہیں بنایا. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے بیچ میں، آپ کو سنتے دوبارہ وہ لاٹھی بننے کی نوبت نہیں آئی. موسیٰ کے سانپ نے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا سانپ جو ہے ہم سب کو نکل گیا. وہ سانپ دوبارہ لاٹھی نہیں بنی. خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اسے ڈال. تو وہ لاٹھی بن گئی. تو اس میں موسیٰ، حضرت موسیٰ کا کیا کمال تھا، کیا اختیار تھا؟ نہیں، الہی اختیار. پھر اسے اٹھایا تو پھر وہ لاٹھی سانپ سے لاٹھی بن گئی. لاٹھی سانپ بن گئی، سانپ لاٹھی. لیکن اس کے پیچھے جو قدرت کام کر رہی ہے وہ کس کی قدرت ہے؟ خدا کی. دعائیں مانگی گئی. حضرت الیاس نے مردہ زندہ کیا. علیشا نے آپ دیکھ لیجیے انہوں نے کس طرح کیا. اچھا، اب یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر علیشا کی ہڈیوں سے ٹکرا کر مردہ زندہ ہوا تو یہ خدائی انٹرونشن ہے، الہی مداخلت سے ہوا. وہاں خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. علیشا کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ اس میں تو کوئی عمل دخل نہیں.
وہ تو الائیو نہیں ہے, وہ تو زندہ نہیں ہے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بائی دا پاور آف گاڈ. اور ایک مقام پر یہ بھی ملتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے معجزات کی. اب یہ دو پرابلمز آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں. اعمال کی کتاب میں لے کے خدا نے یسوع کے وسیلے سے یہ کام کیے, یسوع نے نہیں کیے, یسوع کے وسیلے سے خدا نے کیے. ایک یہ حوالہ آپ کو مل گیا. اچھا ابھی آپ دیکھیے کہ ڈویلٹی کو سیکھنا کتنا ضروری ہے, کرائسٹ کی ڈویلٹی کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. اب مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہیومینٹی ہے. اب بیٹا باپ کو جلال دے رہا ہے, لیکن جب قبر پہ کھڑا ہوا تو اس وقت یہ تو نہیں کہا کہ خدا میں تیری منت کرتا ہوں لازر کو زندہ کر دے. چلو اگر بالفرض ایسا کہ میں کر دیا, میں یہوہ کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں لازر باہر آ جا. ہم تو یسوع کے نام سے کر رہے ہیں. اٹس مین کے پیچھے ایک اتھارٹی یسوع کی ہے. ہم ٹول اور وسیلہ, سارا جلال اس کا ہے. ہم کیا ہے, صرف ایک ذریعہ ہے, لیکن قدرت مسیح کی ظاہر ہو رہی ہے. بدرو نکل رہی یسوع کے نام سے, اٹس مین کہ یسوع نکال رہا. مسیح نے تو ایسا نہیں کیا. مجھے بتائیے, آپ بتائیے مجھے کہ وہاں پر کیا مسیح نے دعا کر کے لازر کو زندہ کیا, آرڈر کیا ہے اے لازر باہر نکلا, اور وہ پٹیاں بندھے ہوئے باہر آ گیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کا اختیار زندگی پر ہے, موت پر ہے. موت کو ڈانٹا, زندگی نمودار ہو کر باہر آ رہی ہے. وہ جسے 3 دن سے زیادہ ہو گئے, اب تو کتنے 4 دن ہو گئے, تو اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے. واقعی یہ تو ہے. لیکن مسیح نے یہ کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں اسے آج زندہ کر دوں, قیامت میں زندہ کر دوں. اور پھر ایک اور دلیل, جتنے قبروں میں ہیں وہ کس کی آواز سن کر زندہ ہوں گے؟ بیٹے کی آواز سنیں گے اور وہ سب جیئیں گے. تو اگر مسیح محض انسان ہے تو پھر یہ ساری باتیں غلط ہیں. مردے صرف خالق کی آواز سن سکتے ہیں. آپ جتنی مرضی آوازیں دے دیں, آپ جتنے مرضی آپ جا کے وہاں پہ شور بچا لیں, کوئی مردہ ہل بھی گیا تو پھر کہیے وہ ہڈی ہل گئی, تو جہاں وہ دفن ہے اس مٹی کا ایک ذرہ بھی ہل گیا تو پھر کہیے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب بیٹا جب آواز دے گا تو اس آواز, وہ آواز خالق کی آواز ہوگی, محض انسان کی آواز ہوگی. خالق کی آواز کو مٹی بھی سنتی ہے, نیستی بھی سنتی ہے, سب کچھ سنتا ہے, سارا عالم ہی سنتا ہے خالق کی آواز. وہ مردے جب سنیں گے تو اپنی قبروں میں سے, یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کی دلیلیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی کہاں کہا مسیح نے کہ میں خدا ہوں, اور میری عبادت کو 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں, الفا اور اومیگا, ابتدا اور انتہا, خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. زندگی کا مالک ہے. تو یہوہ جو لفظ ہے اس کے اندر, اس لفظ کے اندر زندگی کا مفہوم موجود ہے. اس میں زندگی تھی تو اس نے آگے زندگی کو خلق کیا. تو اس لفظ میں حی جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, زندگی دینے والا, حی وہ جو زندہ ہے اور جو زندگی دینے والا, حی القیوم. اب لڑکی کو کہا کہ تلیتا قومی, اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ, تو کیا ہوا؟ آپ اور میں جا کر کہتے رہے, آپ کہتے رہے, کچھ بھی نہیں. ہم کسی سوئے میں کو نیند سے نہیں جگا سکتے تو مردے کو کہاں زندہ کر کے ہلاتے رہو, کہتے رہے اٹھ جانا, نہیں اٹھا سکتے. انسان نہیں کر سکتا یہ سارے کام. ہاں جو کہہ رہا ہے, اب نظر تو انسان ہی ہے, وہ آ رہا ہے کہ انسان ہے یہ, ہاں بالکل ہم مانتے ہیں 100% انسان, لیکن اس کے ساتھ 100% وہ خدا ہے, اس کی ڈویلٹی. اب اسی یہوہ کی جو صفات ہے وہ یسوع میں سے ظاہر ہو رہی ہے. اور پھر لکھا نا کہ وہ نام جو تو نے مجھے بخشا ہے, جو نام تو نے مجھے بخشا. تو یہ ساری باتیں, تو جہاں مسیح نے زندگی ہونے کا دعویٰ کیا یہ خدائی کا دعویٰ ہے. اچھا اب ایک بہت بڑا ایک کوسچن میں یہ, اگر اس موازنے کو اگر ہم
اسکپ کر جائیں گے اس ساری گفتگو کے بغیر تو اس گفتگو کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ایک بہت بڑا کوشچن ہے, اس جیزس یہوہ, کیا یسوع یہوہ ہے؟ تو جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جیزس از یہوہ, یسوع یہوہ ہے. جوش میکڈوول کی کتاب آپ دیکھیں, پھر جے آئی پیکر کی کتاب نوئنگ گاڈ دیکھ لیجیے, نارمن گزلر کو دیکھ لیجیے, ایف ایف بروس کو دیکھ لیجیے, جتنے بھی اسکالرز ہیں, جیمس وائٹ اور ڈینیل بیلس, سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یسوع یہوہ ہے. تو یہاں پر ایک پرابلم یہ کریٹ ہوتی ہے کہ یہوہ کے حوالے سے ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ اکنون کا نام ہے. یہوہ اکنون کا نام کے ساتھ ہی جب ہم سرچشمہ الوہیت کی بات کرتے ہیں, جب ہم مصدر کی بات کرتے ہیں, مصدر الوہیت کی بات کرتے ہیں, سرچشمہ الوہیت کی بات کرتے ہیں, تو یہوہ ایکچولی از دا نیم آف سبسٹنس, جوہر اور ذات اور سبسٹنس کا نام ہے یہوہ, اور اس میں باپ, بیٹا اور روح القدس. اب مجھے آپ یہ بتائیے, چلے باپ کو بھی چھوڑ دیجیے, بیٹے کو بھی چھوڑ دیجیے, روح القدس کا کیا نام ہے؟ روح القدس کا نام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ذات جب ایک ہے, سبسٹنس جب ایک ہے, تو پھر باپ کا نام کیا ہوگا؟ باپ کا نام سبسٹنس جب تینوں کا ایک ہے تو باپ کیا ہوگا؟ ایز سبسٹنس کے طور پر وہ کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا امتیاز ہے؟ شخصیتوں میں اور ذوات میں امتیاز کیا ہے؟ اس ذات کا نام کیا ہے؟ پاسا کیا نام ہے ذات کا؟ ابھی میں نے بتایا, ذات کا نام کیا ہے؟ یہوہ. اچھا, ذاتیں کتنی ہیں؟ ایک ہے. Therefore یہوہ is one, تین نہیں ہے, جیسا کہ عام طور پر ٹرائتھیزم کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے. ٹرینیٹیرینس ہی مطلب نہ جانتے ہوئے, نہ سمجھی میں اس قسم کے بیانات جاری کر دیتے ہیں, نہ سمجھی کے جوش میں آ جاتے ہیں, ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تین یہوہ نہیں ہے, اور اس ذات کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے, اور اقانیم کو مخلوط نہیں کر سکتے. سبسٹنس ایک ہے, میں اور باپ ایک ہے. 10:30 جان 10:30 I and the Father we are one. Ego eimi kai ho Peter hem es men. میں اور باپ ایک ہے. یہاں اردو میں تو یہ آپ کو مل رہا ہے, لیکن وہاں ایک ضمیر آپ کو مل رہا ہے, پروناؤن مل رہا ہے. we are one, but one in what? ایک کس میں ہے؟ one in substance, not in person. شخصیت میں ایک نہیں ہے کہ ایک ہی اکنون کے تین روپ ہیں یا تین نام ہیں. یہ سبیلینزم ہے, یہ اس کو بھی ہمیں ساتھ رکھنا پڑے گا. سبیلیسزم کو بھی ساتھ رکھنا پڑے گا, کیونکہ سبیلیسزم یہ ہے کہ ایک ہی اکنوم ہے جس کے تین روپ ہیں, 3 موڈز ہیں. موڈز لفظ استعمال ہوتا ہے, اسی سے بنتا ہے ماڈلسٹ, یعنی اس نظریے کو ماننے والا ماڈلسٹ کہلاتا ہے, اور اس مذہب کا نام ہے ماڈلزم. جیزس اونلی جو فیتھ ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے. There are not 3 persons but 1 person in 3 modes. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ذات میں 3 اکنوم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک اکنوم کے 3 روپ ہیں. یہ فرق ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کا نام بیٹا بھی یہوہ ہے, بائی سبسٹنس یہوہ ہے, بائی سبسٹنس, اس کا سبسٹنس چونکہ سیم ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہوہ ایک الگ پرسنالٹی ہے, یسوع ایک الگ پرسنالٹی ہے, تو یہ تو پھر 2 گاڈز کی تھیوری قائم ہو رہی ہے. پر خدا 2 نہیں ہو سکتے.
نہ 3 یہوہ ہیں، غور سے سنیے گا، نہ تو 2 خدا ہے، 3 خدا ہے، اور نہ 3 ذاتیں ہیں. ایک ذات میں، ایک سبسٹنس میں 3 پرسنز ہیں، 3 اقنوم ہیں. کیونکہ آپ ایک ذات ہیں، آپ کے اندر ایک شخصیت ہے. انسان ایک ذات ہے اور اس کے اندر ایک شخصیت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ذات وہ ہے جس سے شخصیت کام لیتی ہے. آپ کی آنکھ ذات میں ہے، کان ذات میں ہے، آپ کے تمام اعضاء و جوارے ذات کے اندر ہے، ذات سے باہر نہیں ہے. آپ کے ہاتھ، آپ کی ٹانگیں سب ذات میں ہیں. یہ آپ کی ذات ہے. آپ کی روح، بدن، جان ذات میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آنکھ ذات میں، کان ذات میں ہے، روح ذات میں، بدن ذات میں ہے. اس ذات سے کام لینے والا پرسن ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے سنیل، اس کا نام ہے عاشر، اسی کا نام ہے اینتھنی. کان آنکھ اینتھنی نہیں ہے. یہ ذات ہے. فرشتہ ایک ذات ہے، اس میں ایک شخص ہے. خدا ایک ذات ہے، اس میں 3 اشخاص ہیں. We are unipersonal but God is tri-personal. ہم یک شخصی ہیں اور خدا سہ شخصی ہے. 3 اشخاص رکھتا ہے. باپ، بیٹا، روح القدس is the names of persons. اور سبسٹنس کا نام یہوہ ہے. تو پھر آپ کو روح القدس کا نام بتانا پڑے گا. دنیا کو جب پوچھے کہ روح القدس کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ روح القدس، کیا آپ کہتے ہیں خدا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ روح القدس خدا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کتنے ہیں؟ کتنے ہیں خدا؟ ایک. اس کا نام کیا ہے؟ یہوہ. تو روح القدس کا نام کیا ہوگا؟ یہوہ. بائی سبسٹنس. یہ وضاحت بھی کرنی پڑے گی. بائی سبسٹنس، فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ. کیا اب اگر کوئی یہ کہے جی آپ تو سبیلینزم کا بھی بیچ میں اس میں عنصر ڈال رہے ہیں، تو نہیں، سبیلینزم یہ نہیں ہے. سبیلینزم میں نے فرق بتایا، ایک جوہر کے 3 روپ ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ ایک جوہر میں 3 روپ. ٹھیک سمجھ آئی اس کی فرق؟ اب چونکہ ہمارا واسطہ یہ یہوہ وٹنس والوں سے بھی ہے، ایرینزم، ہمارا جو مقابلہ ہے وہ سبیلیسزم سے بھی. ہم سینٹر میں ہیں، 2 انتہاؤں کے بیچ میں. ہمیں ایریس کو بھی جواب دینا ہے. اس کو ثابت کیا کرتے ہیں آپ؟ اسے کیا ثابت کرتے ہیں؟ اس کو آپ یہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ یہوہ ہے. تو اب اونلی جز والوں کو کیا ہم ثابت کریں کہ وہ یہوہ نہیں ہے؟ ہاں، لیکن بائی سبسٹنس ان تینوں کا جوہر ایک ہے، تینوں کی ذات ایک ہے، سیم ہے، اس میں ڈویژن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کی؟ سمجھ رہے؟ اب اس میں جو اکانیمی امتیاز ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، جو اس کے جوہر کی بات ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں. ایک کیا ہے؟ ذات ہے. 3 کیا ہے؟ اقنوم. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ آئی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایک باریک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو ہولی اسپرٹ کیا؟ اگر وہ تینوں ذات میں ایک ہیں، صفات میں ایک ہیں، قدرت میں ایک ہے، تو یہ خاصہ کس کا ہے؟ سبسٹنس کا خاصہ ہے، ذاتی خاص خواص ہے. بلسان بھائی سمجھ آ رہی بات؟ یہ سیکھنا بہت ضروری. جب آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو پھر آپ بہت سارے معاملات کو سنبھال لیتے ہیں، غلطی نہیں کرتے. ہمارے یہاں بہت سی غلطیاں چل رہی ہیں. کسی ٹرینیٹیرین سے پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو سبب بیان کرے گا. اب یہوہ وٹنس والوں سے ہمارے یہ سوال ہے، ہمارے سوال یونیٹیرینز کے ساتھ یہ سوال ہے کہ آیا کہ کرائسٹ اگر محض انسان ہے تو پھر یہ مسیح کے سارے جو دعوے ہیں شرک کے سوا اور کچھ نہیں، شرک کے سوا اور کچھ نہیں.
کہ زندگی ہونے کا دعویٰ کوئی انسان محض کر دے تو پھر یہ شرک بالصفت ہے کہ ایک اور ہے جس کا زندگی پر اختیار ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا دے سکتا ہے لیکن کچھ ایسی صفات ہے جو نہیں دے سکتا. اول اور آخر کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ صفت غیر مشترکہ ہے. قادر مطلق کوئی اور نہیں ہو سکتا. صفت غیر مشترک ہے. لامحدود کوئی اور نہیں ہو سکتا. کوئی محض انسان یہ دعویٰ کرے کہ جہاں 2 یا 3 میں جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں. میں ان کے درمیان میں ہوں. جہاں 2 ہے تیسرا میں ہوں. الہی دعوے کے سوا کچھ بھی نہیں. ابھی آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں, وہاں تو نہیں ہے, لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی ہے. اور مسیح 7 چراغ دانوں میں خدا کی دانی طرف ہے. پھر 7 چراغ دان, اچھا یہ 7 چراغ دان کہاں پر ہے؟ دانی طرف تو اوپر ہے, عرش مولا تو اوپر ہے, چراغ دان تو نیچے ہے, کلیسیا تو نیچے زمین پر ہے. تو مسیح تو دانی طرف بیٹھا ہے, تو کلیسیا میں کیسے ہوگا؟ کلیسیا میں تو دانی طرف نہیں ہو سکتا, آسمان پر نہیں ہو سکتا, آسمان پر ہے تو زمین پر نہیں ہو سکتا. چلیں یہ تو صرف انسانی خاصیت کی تو بات ہو گئی, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیح دانی طرف بیٹھا شفاعت کر رہا ہے, اسی اسلام میں وہ 7 چراغ دانوں میں بھی پھر رہا ہے, اور ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں اس کے نام سے ہمارے درمیان بھی موجود ہے. بھائی یہ خدا ہی ہے, یہ خدا ہی ہے جو ہو سکتا ہے, ہر جگہ موجود ہے. کوئی انسان محض ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. ویری سمپل, بہت آسانی سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. بائبل مقدس کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم جب سیکھتے ہیں اس میں ہمیں یہی ملتا ہے. یعنی اس کی جو اس کا براڈر کانٹیکسٹ ہے, جب ہم کسی ایک آیت کو پکڑ لیں گے تو پھر میں نہیں مانتا بھائی, وہ تو بہت اس کے خط میں تو لکھا ہے کہ میں نہیں مانتا خدا ہے, تو پھر آپ کا صرف کیا آتا ہے موتھیس کی اسی آیت پر ایمان ہے, باقی آیات پر ایمان نہیں ہے. ڈاکٹرن بنانے کا جو طریقہ کار ہے, جو اصول ہے, وہ یہ تمام آیات کو ملا کر آپ کسی ایک بات یا ایک نتیجے پر پک اینڈ چوز نہ کریں. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. اب یہ جو ماڈلزم ہے یہوہ کا جو ایک تصور ہے, نہیں وہ بیٹا وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹا بدن یہوہ بدن میں ہے, اور وہ جو بیٹا ہے وہ یہودی عورت سے دیا ہے. وہ بیٹا بدن بیٹا نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, تو غلطیاں کرتے ہیں. وہ لائن جس لائن پہ چلنا ہے, جس پٹری پر جب ہٹے گا وہاں سے تو پھر اچھا ایک یاد رکھیے, ایک جو ہمیں بظاہر جو چیز تضاد نظر آتی ہے, ایک یاد رکھیے, ایک اصطلاح یاد رکھیے, پیراڈاکسی. پیراڈاکسی کیا ہے؟ پیراڈاکسی پٹری کی مثال ہے کہ دونوں پٹریوں میں ایک فاصلہ ہے لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا اس کی اب مثال کیا؟ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے. پھر نیچے لکھا ہوا ہے احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دے. اب جواب دے یا نہ دے, سوال تو یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں, پہلے آپ کہہ رہے ہیں جواب نہ دو, پھر آپ کہہ رہے ہیں جواب دو. تو یہ پیراڈاکسی ہے. حالات دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہاں آپ نے جواب دینا ہے اور کہاں آپ نے جواب نہیں دینا. کہاں مسیح خدا ہے, کہاں مسیح انسان. جہاں یہ لکھا تھا کہ خدا نے یسوع کے, تو پھر وہ اس کی ہیومینٹی کی بات ہے. خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. یہ اس کی ہیومینٹی. لیکن جب وہ کہہ رہا ہے لازر باہر نکلا, تریتا کنویں میں جنازے کو روک دیا اس نے, روک دو یہاں پر, اور پھر اس لڑکے کو زندہ کر دیا. یہ اس کی ڈیوینٹی. یاد رکھیے کہ ہم جو ٹرینیٹیرین بلیورز ہیں, ہمارا 3 خداؤں پر اعتقاد نہیں ہے, لیکن مکاشفہ جو ہمیں ریولیشن جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں اقانی میں ثلاثہ کا حامل ہے. باپ اور بیٹے اور روح القدس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے, اور ہم اسی کے تحت خدا کی ذات کو مکاشفے کے تحت. ٹھیک ہے نا. اب بعض باتیں ایسی, اچھا اب جس وحدت کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ کثرت ہے, تو یہ خلاف عقل نہیں ہے. یہ بات ایک وہ بات ہے جو خلاف عقل ہے, وہ تو بالکل نہیں ماننی چاہیے.
جو بات خلاف عقل ہو، یعنی انسان ہے، میں کہوں حیوان ہے، تو آپ یہ بات خلاف عقل ہے یا نہیں؟ یہ بات تو خلاف عقل ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ایسی وحدت ہے جو اپنے اندر کثرت رکھتا ہے، یہ خلاف عقل تو نہیں ہے۔ عقل کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو جتنی وحدتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام اپنے اندر کثرت رکھتی ہیں، اور کوئی ایک ایسی وحدت نہیں جو بغیر کثرت کے۔ کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بے جان اشیاء اور جاندار اشیاء۔ تو بے جان اشیاء کی بنیادی اکائی ایٹم ہے، اور جاندار اشیاء کی بنیادی اکائی سیل ہے، خلیہ۔ اب دونوں کی آپ ساخت کو دیکھ لیجیے، اسٹرکچر کو دیکھ لیجیے، اپنے اندر وہ کثرت رکھتے، دونوں ہی چیزیں اپنے ایٹم، نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون کی نسبت سے ایک ایٹم ہے۔ ہر چیز میں کثرت، جس چیز میں جتنی کثرت ہے وہ اتنی معتبر ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ خاصیت قائم ہوتی ہے۔ تو یہ ہاں بالا از عقل ہونا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ بات ہے کہ یہ چیز میری عقل سے اوپر ہے، میرا ذہن محدود ہے، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بات خلاف عقل نہیں ہے، اگر ہو خلاف عقل تو ہم اس کا انکار کب کے کر دیتے، لیکن یہ بالا از عقل ہے۔ تصور خدا اگر ہماری عقل سے نکلتا ہے تو عقل میں آ جاتا ہے۔ پورے طرح سے خدا کو ایوب کا جو صحیفہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بلند ہے، سمندروں سے گہرا ہے، کیا تو اسے کمال سے جان سکتا ہے، کامل طور پر جان سکتا ہے اس کو؟ تو فی الحال ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ ہم 3 ڈائمینشنل اس کائنات میں بند ہے، اور وہ ہائپر ڈائمینشنل ہے، وہ ڈائمینشن سے اس کی ذات پرے ہے، اس کے کئی رخ ہیں، اب صرف 3 رخوں میں جی رہے، اور خدا ہائپر ڈائمینشنل، اس کے کئی، وہ لامحدود ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے اپنا مکاشفہ دیا، کس طرح سے اس نے اپنا مکاشفہ دیا؟ بائبل خدا کے سیلف کی بات کرتی ہے۔ میں نے آپ کو آؤٹ لائنز بتائی نہیں نا کہ خدا کے منصوبے کی بات کرتی ہے، خدا کی مرضی کی بات کرتی ہے، اور بائبل خدا کے سیلف، خدا کی ذات کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ خدا وہ ہے جو اپنا تعارف خود کروائے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کی بات حوالے سے کسی چیز کو طے کرنے والے؟ خدا نے خود بتایا کہ میں کیسا ہوں، تو اس میں ہمیں جو پورا بائبل کا جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، ٹرینٹی ان یونٹی اینڈ یونٹی ان ٹرینٹی، ٹھیک ہے؟ تو یہوہ لفظ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے I am that I am, I will be that I will be۔ یہوہ وہ جو ہے سیلف ایگزسٹنٹ ہے۔ اب مسیح یہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں یا مسیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، کیسے رکھتا ہے؟ باپ اپنے اندر زندگی کیسے رکھتا ہے؟ ہم زندگی کیسے رکھتے ہیں؟ ہمیں زندگی دی گئی ہے، اور باپ اپنے اندر جو زندگی رکھتا ہے وہ مستعار نہیں ہے، وہ کسی سے لی نہیں گئی ہے، وہ اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے۔ تو وہ کس طرح سے اپنے اندر زندگی رکھتا ہے؟ وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے، اسے بخشا ہے کہ بیٹا بھی اپنے اندر ویسے ہی زندگی رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے زندگی کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح مسیح بھی زندگی کا حامل ہونے کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو اب صرف اس کو انسان کہنا بھی تو زیادتی، مسیح کے ساتھ زیادتی۔ مسیح کو فرشتہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مسیح کو صرف انسان کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مسیح کو ہائیبرڈ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کوئی مکسچر ہے کسی چیز کا۔ ہاں مسیح کیا ہے؟ بائبل یہ بتا رہی ہے کہ وہ کامل خدا، خدا کیا ہے؟